میں سحر کامران صاحبہ کو شامل کر دیتا ہوں. سحر صاحبہ، ججز کی تعداد سپریم کورٹ میں 34 کر دی، اور پیپلز پارٹی خاص کر بلاول بھٹو صاحب بھی آن بورڈ تھے یا نہیں، یہ اس سے متعلق تھوڑا بتا دیں کہ وہ بھی کہیں گے کہ اس گناہ میں ہم شامل نہیں، مریم نواز صاحبہ کی طرح. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی امینڈمنٹ کی بات ہوئی تو میں کہوں گی 26ویں آئینی امینڈمنٹ پہ جتنی مشاورت ہوئی، 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا کانسٹیٹیوشن کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس پہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اس کی بالکل حمایت کی، دستخط کرنے والوں میں بعد میں عمران خان بھی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی تو مستقل منشور کا حصہ تھا، اور پیپلز پارٹی کی جب منشور لے کے ہم ووٹ مانگنے کے لیے گئے تو یہ تمام جو ہمارے وعدے تھے ان کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کوڈ بھی شامل تھا اس کے اندر. اس کے بعد جب یہ عمل شروع ہوا آئینی ترمیم کا، تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایک براڈر کنسنسس بلڈ کیا، نہ صرف یہ کہ پارلیمانی طور پر پارلیمانی کمیٹی بنی جس میں سب شامل تھے، اس کے علاوہ سول سوسائٹی، بار کونسل، میڈیا، ہر جگہ پر ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا، اور اتنی کامیابی سے ڈیولپ ہوا کہ جو ڈرافٹ آیا، لیکن بہت ساری شکیں تھیں جس میں ہمیں بھی کچھ پہ اختلاف تھے، کچھ پر ڈیفینیٹلی کنسنسس ڈاکومنٹ جب وہ پاس ہوا. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار تھا 2018 جب یہ کی 18ویں آئینی امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی تو اس میں شامل تھا. بعد میں افتخار چودھری صاحب نے اپنا وہ ٹول استعمال کیا اور انہوں نے اس کو 19ویں امینڈمنٹ لے کے اپنے پاس اختیارات رکھ لیے. تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو اس سے پہلے نہ ہوئی ہو یا جس کے اوپر ایک کنسنسس نہ ہو. اور جب یہ قانون سازی بھی ہوئی تو مکمل کنسنسس کے ساتھ ہوئی. اور اس کی اچھا، یہ والی جو قانون سازی ہے جس میں مدت ملازمت میں توسیع کی گئی ہے، یہ بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کو آن بورڈ کر کے کی گئی ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، پہلے میں ایک چیز ختم کروں نا، ایک چیز کو مکمل ٹھیک ہے کہ اس کے بعد جب 26ویں آئینی امینڈمنٹ ہوئی تو اس ڈرافٹ پر جو پیش ہوا اسمبلی میں، جو پاس ہوا، اس پر سب کا اتفاق تھا. یہی وجہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا بھی حصہ ہے پی ٹی آئی. اس دن انہوں نے ووٹ نہیں دیا، وہ انہوں نے بتایا کہ جو مولانا فضل الرحمان کا ڈرافٹ ہے اس سے وہ مکمل اتفاق کرتے ہیں، ان کی مشاورت سے ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ مشاورت جاری رہی. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اب جو ترامیم ہوئی ہیں جس میں سروسز چیف کی جو مدت ملازمت میں اضافہ ہوا ہے، اور ججز بھی 34 ہو گئے، ججز بھی 34 ہو گئے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بہت آنیسٹلی بتاؤں گی، دیکھیں کچھ چیزوں پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، تحفظات ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کو تھوڑا سا تو دیکھنے کی بات ہے. اعتراض اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تینوں سروسز چیف کنٹینیوٹی آف دا پالیسیز کے لیے اگر ان کی مدت ملازمت بڑھتی ہے تو اس میں ہمیں اصولی طور پر کوئی مطلب اس طرح کا ہمارا وہ نہیں ہے کہ ہمیں اس سے انکار ہے ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے اس میں اصل جو فریق ہے یا اصل جو لوگ ہیں وہ ان کا اپنا ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے. اور اگر ہم ملک کے حالات کو دیکھیں کہ اس سے اگر ملک کے اندر سیکیورٹی پالیسی کی کنٹینیوٹی رہتی ہے، نہیں، ان کا فیصلہ تو نہیں ہے، یہ تو آپ لوگوں کا فیصلہ ہے نا، پارلیمان میں لوگوں نے فیصلہ کیا ہے، آرمی چیف نے تو نہیں کیا یا فوج نے تو یہ نہیں کیا نا سر میڈم. پارلیمان نے فیصلہ کیا، لیکن ڈیفینیٹلی اس کا اثر ایک انسٹیٹیوشن پہ ہے. اگر اس انسٹیٹیوشن کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ اس سے ایک جو ان کی پالیسیز ہیں ان کو کا تسلسل قائم رہ سکتا ہے، تو اس سے وہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن ہو، ملک کے اندر اسٹیبلٹی ہو، ٹھیک ہے. جو ملک کو درپیش چیلنجز ہیں ان کا سحر صاحبہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے پلیز اس پہ بات کلیئر کر دیں، مجھے آپ سے بات کلیئر کر دیں. سوال کرتے ہیں، جواب مکمل جی میم، میں ریسپیکٹفلی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، انسٹیٹیوٹ کا معاملہ اس میں سوال کرتے ہیں تو جواب مکمل سنا کریں. آپ نے بولا ججز کی تعداد 34، ہمارے لیے سرپرائز تھا. میں اب آپ کی بات کر رہی ہوں نا، سرپرائز تھا اس لیے کہ ہمارے ہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب بھی کوئی امینڈمنٹ آتی ہے تو پارٹی کا ایک اجلاس ہوتا ہے، پارلیمانی اجلاس بھی ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو ہماری سی سی کی میٹنگ بھی ہوتی ہے، ہمارے ہاں اتفاق رائے پیدا ہوتا ہے سی سی کے اندر، اس کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے جو ہماری جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں. اچھا، اس دن کوئی اجلاس نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور ہمارے چیئرمین تھے بھی نہیں. ہمارے سامنے جب آیا، جب وی ڈیفینیٹلی ایگری کہ ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے. کتنی بڑھنی چاہیے؟
اس پر اتفاق ہمارا نہیں ٹھیک ہے تھا، جی، ٹھیک ہے ہمیں کمیونیکیٹ نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کے اندر 59,191 کیسز صرف سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے۔ ہماری جو رول آف لا جسٹس پروجیکٹ کے اندر جو ہماری رینکنگ ہے آؤٹ آف 142 کنٹریز 129 ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری جو ہے انسانی حقوق کے حوالے سے 125 ہے۔ alright. یقیناً ججز کی تعداد بڑھنی چاہیے تھی، 34 کیوں بڑھی، کتنی بڑھنی چاہیے تھی؟ جی یہ بالکل، پتہ ہے کہ آئینی میں ججز ایک بننے چھوٹی سے سی بریک کی بڑھنی طرف تھی، چلا جاتا ہوں جی کتنی میں، بڑھی، اس پر ہم سے پہلے مشاورت بالکل آپ اس پہ ہیں کہ تعداد بڑھنی چاہیے، لیکن اٹ ڈز میٹر کیونکہ امریکہ میں جو پینڈنسی ہے نا وہ 78,400 کیسز کی ہے، اور وہاں صرف کل جج ہیں 9، اور ہمارے پاس 17 جج ہیں، اور ہماری پینڈنسی ہے 59,191، لیکن ہم 34 ججز کے ساتھ بھی وہ معاملہ ابھی اتنا تسلی نہیں ہے کہ وہ پورا کر پائیں گے۔